بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، نیٹو سپلائی کے حوالے سے ہم زیادہ دور ماضی میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں موجودہ حکومت سے، جو جمہوریت کی علمبردار اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی علمبردار ہے۔ پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی 2008 میں، اور اس قرارداد میں بلکہ اس کی ابتدائیہ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی یہ ماضی کے حکمرانوں کی اپنے ذاتی مفادات کے تابع تھی، ملک اور قوم کے مفاد کے تابع نہ تھی۔ پارلیمنٹ کی اس واضح رائے اور پھر اس کے بعد جو اس کی تفاصیل ہیں، اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی قائم ہوئی اور قومی سلامتی کمیٹی کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ سفارشات مرتب کرے کہ اس قرارداد پر کیسے عمل کیا جا سکے۔ ایک طویل عرصہ ہمیں غالباً 6 ماہ تک ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے رہے اور اس قرارداد پر عمل درآمد کے حوالے سے سفارشات مرتب ہوئی، پارلیمنٹ میں پیش ہوئی، متفقہ پاس ہوئی، لیکن اس پر عمل درآمد کا مرحلہ آج تک بھی نہیں آیا۔ نتیجتاً 2 مئی ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا۔ سب نے اتفاق رائے کے ساتھ اس کو پاکستان کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس بلایا گیا، اور اس مشترکہ اجلاس میں ایک قرارداد پاس ہوئی۔ میرے خیال میں اس پر عمل درآمد کی طرف آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں۔ جب سوات اور فاٹا میں فوجی آپریشن شروع کیے گئے اور وہاں فوج بلائی گئی، اس حوالے سے یہاں پارلیمنٹ میں احتجاج کیا ہم نے۔ تب وزیر اعظم پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اس کا اعلامیہ ریکارڈ پر ہے۔ جب حقانی نیٹ ورک کا سوال پیدا ہوا، پاکستان کی عزت نفس کا مسئلہ بنا، پھر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی پرائم منسٹر کے کہنے پہ، ان کی صدارت میں، اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا، اور پھر جا کر نومبر میں سلالہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں پاکستان کے 24 فوجی جوان شہید ہوئے۔ اس پر ایک احتجاج کیا گیا، نیٹو سپلائی کو بند کیا گیا، بون کانفرنس کا بائیکاٹ کیا گیا، شمسی ایئر بیس کو خالی کرایا گیا، لیکن یہ بات مد نظر رہی کہ یہ ایک علامتی قسم کا احتجاج ہے، اس کو بھرپور خارجہ پالیسی کا حصہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ خود قومی سلامتی کمیٹی میں تشریف لائے، اور قومی سلامتی کمیٹی سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ تجاویز دیں خارجہ پالیسی کے لیے،
پارلیمنٹ اور اس کی کمیٹی اس پر اتنا کام کر چکی تھی کہ مزید تجاویز مانگنے کی ضرورت نہ تھی، تاہم پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے تیار ہو گئے اس کے لیے کہ ہم اس پر کام کرنے کو تیار ہیں۔ موضوع بحث یہ تھا کہ 2001 اور 2002 میں جو معاہدات کیے گئے تھے وہ معاہدات سامنے لائے جائیں تاکہ کمیٹی ان معاہدات پر نظر ڈالے، دیکھے کہ کہاں پر اس میں کمزوری ہے، کس حصے کو حذف کیا جائے، کس کو برقرار رکھا جائے، کس میں تبدیلی کی جائے۔ لیکن تعجب ہوا ہمیں جناب اسپیکر کہ کمیٹی کے سامنے ریکارڈ پر کوئی معاہدہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ ہمیں خود ندامت ہوئی کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس ملک میں پورے ملک کو جھونکا جا رہا ہے ایک جنگ میں، قوم اس میں تباہ ہو رہی ہے، اور اتنے بڑا فیصلہ زبانی معاہدات کی بنیاد پر ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ کہیں سے کوئی کاغذ کا کوئی پرزہ کہیں سے تلاش کیا جائے اور اس کو کہیں ریکارڈ پر پیش کیا جائے۔ شاید بھولے بسرے جس کا وقت بھی گزر چکا تھا، زائد المیعاد ایک آدھ معاہدات سامنے رکھے گئے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور پھر اس پارلیمنٹ میں، اسی پارلیمنٹ میں پہلا مسودہ آیا، اس پر اختلاف رائے ہوا، پھر سر جوڑ کے بیٹھے اور پھر اتفاق رائے سے ایک معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے میں جو بنیادی نکات ہیں میں 2-3 اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلے تجویز کیا گیا تھا کہ غیر مہلک ہتھیار، غیر مہلک ساز و سامان یہ افغانستان جا سکے گا، لیکن اس سے اختلاف ہوا اور پھر صراحت کے ساتھ یہ لفظ لکھا گیا کہ کسی قسم کا کوئی اسلحہ اور کسی قسم کا کوئی بارود پاکستان کی زمین اور فضا سے افغانستان ترسیل نہیں کی جا سکے گی۔ اس میں بڑی صراحت کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ ایوان نے اس کو پاس کیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ناٹو سپلائی کے حوالے سے کیا حکومت کو انتظامی اختیار ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ایک بات تو صراحت کے ساتھ لکھی گئی کہ اسلحہ نہیں جا سکے گا، بارود نہیں جا سکے گا، دوا اور خوراک اور دوسری اور چیزیں، اس حوالے سے یہ تجاویز خاموش ہیں۔ لیکن ان تجاویز میں ایک بات یہ لکھی گئی تھی کہ تمام زبانی معاہدات 3 ماہ کے اندر ضبط تحریر میں لائے جائیں گے، ورنہ پھر منسوخ تصور ہوں گے۔ لیکن اس کو تبدیل کیا گیا، اس پہ اتفاق نہیں ہوا۔ اتفاق اس بات پر ہوا کہ تمام تر زبانی معاہدات آج سے منسوخ تصور ہوں گے۔ اب جب معاہدات مکمل طور پر ختم ہو گئے، اس کے بعد ہماری پالیسی کے لیے بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس پارلیمنٹ نے جو اس حوالے سے ایک مثبت قدم اٹھایا ہے وہ یہی کہ 2001 سے جہاں ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی، باہر سے درآمد شدہ خارجہ پالیسی کی ہم آنکھیں بند کر کے پیروی کر رہے تھے، کم از کم اس پارلیمنٹ نے ایک اصول اور بنیاد مہیا کیا کہ جہاں سے ہم خارجہ پالیسی کی ایک بنیاد اور اساس رکھ سکتے تھے، اور وہ ہے اس تجاویز کا آرٹیکل 8، جس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ کوئی بھی معاہدہ یا MOU کسی بھی وزارت سے متعلق اس وقت سائن کیا جائے گا جب اس وزارت کے تمام ذیلی محکموں، تنظیموں اور اداروں میں پہلے اس کو مشتہر کیا جائے گا، رائے حاصل کرنے کے لیے
उनकी जब राय आएगी वजारत कानून इंसाफ की निगरानी में, उस पर मुश्तमिल एक राय वजारत कानून इंसाफ की तरफ से कौमी सलामती कमेटी में जाएगी। कौमी सलामती कमेटी उसके ऊपर सिफारिशात मुरतब करेगा। सिफारिशात अप्रूवल के लिए कैबिनेट में जाएंगे और काबीना अपने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत उसका अप्रूवल देगा और उसके बाद मुतअल्लिका महकमे का फेडरल मिनिस्टर दोनों ऐवानों में बयान देगा। उसके बाद ऐवान की मिल्कियत बन जाता है और ऐवान फिर अपने रूल्स के मुताबिक उसके साथ जो तय करे। लेकिन आज हम इस बात को समझ रहे थे कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ पाकिस्तान को एहसास हो गया है, पाकिस्तान की हुकूमत को एहसास हो गया है, पाकिस्तान की मुख्तदर कुव्वतों को एहसास हो गया है कि हमने दुनिया में एक बाहमियत और अपनी सलामती और खुद मुख्तारी और दाखिली इख्तिदार आला के मकाम पर फायज होकर दुनिया के साथ चलना है। ये कौन कहता है कि अगर हम पर नाजायज किस्म का दबाव डाला जाए और हम दबाव कबूल न करें तो इसका माना यह है कि अमेरिका की दुश्मनी मोल लेना, इसका माना यह है कि तन्हा हो जाना। कोई तन्हाई नहीं। लेकिन जब हम एक खारजा पॉलिसी तय करने जाएंगे, दुनिया के साथ मुआहिदात करने जाएंगे, तो पाकिस्तान एक फरीक की हैसियत से अपने शराइत पर जाएगा, अपने मफादात को महवर बनाकर जाएगा। अपने मफादात को सामने रखकर बुनियादी सवाल यह है कि हम तन्हा हो जाएंगे, हम पर इक्तिसादी दबाव आ जाएगा। आप मुझे बताएं कि इक्तिसादी पहलू में हमें क्या फायदा मिला है इन 10 सालों में। आपको 90 अरब के करीब, 90 अरब डॉलर के करीब आपको नुकसान हुआ है इस वक्त तक और 4.5 अरब डॉलर इन 10 सालों में आपको मिले हैं। आप मुझे बताएं कि 80-90 अरब डॉलर का नुकसान जो आपको इन 10 सालों में हुआ है, 4.5 अरब के अमरीकी इमदाद, इससे ये पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे सकता है? इसका पैसा हमें इस्तेहकाम देगा? इसका कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम हमें इस्तेहकाम देगा? इनका कैरी लोगर और ये भीख जो हमें वो दे रहे हैं, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा? किस चीज का तहफ़्फ़ुज़? एक तरफ हम 80-90 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं और दूसरी तरफ 40,000 हमारे पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो जंग में शरीक नहीं है, वो इस पूरे जंग में शहीद हो जाते हैं। इतनी बड़ी आबादी का इस जंग की भेंट चढ़ जाना और इसमें भस्म हो जाना, क्या ये सारा कुछ हमारे मद्देनजर नहीं? क्या हमें पाकिस्तान के 40,000 इंसानों की कोई परवाह नहीं है? क्या पाकिस्तान के 90 अरब के डॉलर के नुकसान का हमें कोई परवाह नहीं है? आज कौन सी यकीन दहानी आपने उनसे ली है कि अगर वो कैरी लेबर प्रोग्राम या सपोर्ट प्रोग्राम का एक अरब आपको दे दें या 1.5 अरब आपको दे दें, आप किस तरह पाकिस्तान के नुकसान की तलाफी कर सकते हैं? मैं समझता हूं आज इंडिया को देखें, इक्तिसादी लिहाज से उसका जो सालाना कौमी मजमूई पैदावार है, जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी, वो 8% से आगे निकल चुकी है। चाइना आपके पड़ोस में है, उसका जीडीपी ग्रोथ 11% से आगे चला गया है और हम हैं कि 1 और 2% में आज घूम रहे हैं। हमें इस कोलिशन ने, हमें इस इत्तेहाद ने पाकिस्तान को फायदा कौन सा पहुंचाया है? जरा कम से कम हमें मुतमईन तो किया जाए। अगर पाकिस्तान का मफाद है तो थोड़ा बड़ा हमें भी तो समझ में आएगा मसला क्या है आखिर। जनाब वाला, इस सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि जब हमारा प्रोसीजर तय है, ये फैसला जो परसों हुआ है, हमें समझाया जाए इस प्रोसीजर से कहां मुताबिकत रखता है। जब ज़बानी मुआहिदात खत्म हो चुके हैं, कोई नया मुआहिदा मौजूद नहीं और फिर एक प्रोसीजर का पाबंद आपकी हुकूमत को बनाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं पार्लियामेंट है और एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव खुद पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आए, खुद उनसे कहा कि हमें तरीकाकार बताओ। जब तरीकाकार बताया तो सबसे पहले तारीद उन्होंने खुद फरमाई। इस मुआहिदे के बाद हमें बताया जाए कि अब हम क्यों कर अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जबकि कहा गया है कि अमेरिका के साथ असर नौ नए शराइत पर बात की जाए, जिसका माना यह है कि वो जमीनी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं करेंगे, वो ड्रोन हमले पाकिस्तान के सरजमीन में नहीं करेंगे
اور کسی قسم کا کوئی بارود اور اسلحہ افغانستان نہیں جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ نئے شرائط پر گفتگو کرنے کے لیے یہ 3 بنیادیں ہمارے اس پارلیمنٹ نے منظور کی ہیں اور اس معاہدے کے اندر ان کو دی ہوئی ہیں۔ بات سمجھائی جائے ہمیں ذرا، کس کو آپ پاگل بنا رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پوری قوم کی نمائندگی کا روزانہ ہم نے ملکی مفاد میں کیا، تو وہ جو بند کیا تھا وہ کس کے مفاد میں تھا؟ تو ایک دن بند کرتے ہو وہ بھی ملک کے مفاد میں، پھر کھولتے ہو وہ بھی ملک کے مفاد میں۔ ذرا ایک معیار تو ملک کا ہوتا ہے، معیار تو ایک کر لو۔ جب ہم پر کوئی دباؤ آتا ہے تو اس دباؤ کے لیے ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ آتا ہے تو ہم پوری قوم اینٹی امریکہ بن جاتے ہیں۔ جب ہمارے خود مختاری پر حملہ ہوتا ہے ایبٹ آباد میں تو پوری قوم ایک قوم بن جائے، جب سلالہ پر حملہ ہو تو ہم ایک قوم بن جائیں۔ لیکن یہ تمام تذلیل اور ذلت آمیز انجام ہماری ان پالیسیوں کے نتیجے میں جو اس ملک کو حاصل ہوا ہے، یہ ان غلط پالیسیوں کے کھوک سے جنم پانے والے واقعات ہیں۔ غلط پالیسیوں کے نتیجے میں آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ خدا کے لیے اس قوم کو 18 کروڑ قوم کو معزز قوم بناؤ، باوقار قوم دنیا میں بناؤ، باوقار قوم کی طرح پیش کرو۔ کس بنیاد پر آپ نے کھولا ہے؟ معافی مانگ لی، کہاں معافی مانگی ہے؟ خود امریکہ کہتا ہے ہم نے معافی نہیں مانگی۔ مضحک آمیز مسکراہٹ کے اندر امریکہ کی نمائندہ وہ ٹی وی پر آ کر کہتی ہے ہاں انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، سوری۔ کیا ساری معافی ہے؟ مذاق اڑا دیا پورے قوم کا آپ نے؟ کیوں مذاق قوم کا اڑایا جاتا ہے؟ یہ قوم اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہمارا روزانہ اس طرح مذاق اڑایا جائے پوری دنیا میں؟ یہ اسلام کے نام پر اور مسلمان کے نام پر بنا ہوا ملک، یہ مسلمان کی عزت توقیر ہے جو ہماری حکومت کر رہی ہے آج، یہ ہمیں آپ عزت دے رہے ہیں۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک ذلیل سمجھ رہا ہوں۔ میں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا کے سامنے کیوں ذلت کا احساس کر رہا ہوں؟ یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ لیکن اس طرح دنیا نہیں چلے گی آپ کے ساتھ۔ ہم خانہ جنگی کی بات نہیں کر رہے، لیکن بہرحال ناٹو سپلائی کے خلاف جو بھی آواز اٹھ رہی ہے وہ پارلیمنٹ کی قرارداد کی روشنی میں ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر حکومت اس حوالے سے جو تعویل کر رہی ہے وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس پارلیمنٹ پہ ہم نے جس قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا، آپ کے اس فیصلے نے اسی قومی یکجہتی کو سبوتاژ کیا ہے۔ یہ ہمارا ایک واضح سوچ ہے اس بارے میں، اور ہم حکومت کے اس فیصلے سے مایوس ہوئے ہیں۔ انہوں نے قوم کی نمائندگی نہیں کی، ملک کی نمائندگی نہیں کی، قومیں فروختن ارزاں فروختن۔ جناب اسپیکر، اس پر مذاکرے اور بھی ہوں گے، ملک کے اندر ہو بھی رہے ہیں۔ دفاع پاکستان کونسل کر رہا ہے، ہم اس کا حصہ نہیں، لیکن ہمارا تصادم بھی نہیں ہے اس سے، اس کاج سے ہمارا اختلاف بھی نہیں ہے۔ 13 جولائی کو جمعیت علماء پورے ملک کے اندر مظاہرے کر رہی ہے، ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں، لیکن مختلف اطراف سے آوازیں آئیں گی کہ آپ جمہوریت کو بھی ذبح کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی ذبح کر رہے ہیں، اور آپ ہی کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی مقتدر شخصیات آج بیانات دے رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی دم توڑ رہی ہے۔ وزارت عدل و انصاف سوچے ذرا، ان سے متعلقہ اہم شخصیات آج بیانات دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی عدلیہ، پارلیمنٹ کی بالادستی دم توڑ رہی ہے، لہذا ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بحث اپنی جگہ پر کہ آئین بالادست ہے یا پارلیمنٹ بالادست ہے، لیکن پارلیمنٹ کو بھی بہرحال آئین کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس آئین کی اساس ہیں، قانون ساز اسمبلی اس اساس کو تبدیل نہیں کر سکتی تا وقت کہ اثر نو ایک آئین ساز اسمبلی نہ بنائی جائے، لیکن جو آئین بن چکا ہے اس پہ ترمیم کر سکتی ہے 2/3 اکثریت سے۔ لیکن ہمیں بہرحال آئین کی بالادستی کی طرف جانا ہے۔
جمہوریت کے استحکام کی طرف جانا ہے. ہم ترقی معکوس کر رہے ہیں, ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں, تنزل کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ایک موضوع ہے جس پر جناب اسپیکر میں اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں. دوسرا موضوع جو میں یہاں پر چھیڑنا چاہتا تھا اور میں ایوان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں, بنیادی بات یہ ہے کہ 15-20 دن سے برما کے اندر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, بس سے مس نہیں ہو رہا کچھ. انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں گم ہو چکی ہیں. ہمارا پارلیمنٹ خاموش ہے, ہماری میڈیا بھی خاموش ہے. اس حوالے سے مکمل ایک سکوت چھایا ہوا ہے. ہم نے یہ ملک بھی مسلمان کے نام پر بنایا, 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا. ہم اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو رسول اکرم ہمیں تعلیمات دیتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عینہ اشتكى کلہ واذا اشتكى رأسہ اشتكى کلہ واذا اشتكى عضو تداعى له السائر الجسد بالسہر والحمى. مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی, دوستی اور راہ روی میں ایسا ہے جیسے ایک جسم, اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار, اگر اس کے سر میں درد ہے پورا جسم بے قرار, اور جسم کے کسی حصے میں بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو ساری رات انسان جاگے گزارتا ہے بخار کی حالت میں. آج ہمیں بتائیں, ہمارے جسم پر جوں تک نہیں رینگتی, ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کرۂ ارض پر ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں کے مسلمان کے ساتھ وہاں کی حکومت کیا کچھ نہیں کر رہی ہے. اس وقت جو محتاط اندازے سے قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا, 20,000 تعداد بتائی جا رہی ہے. غیر محتاط اس سے زیادہ. 1 لاکھ مسلمان اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں, اور جو وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو بنگلہ دیش نے سرحد بند کر دی ان کے لیے, اور فوج ٹوٹ پڑی ہے وہاں کے مسلمانوں پہ. برما کی کمیونسٹ حکومت اور اس کی کمیونسٹ فوج وہاں کے مسلمانوں کا جس طرح قتل عام کر رہی ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا نوٹس لیں. ہماری پارلیمنٹ اس کا نوٹس لے, ہماری گورنمنٹ اس کا نوٹس لے, ہماری وزارت خارجہ اس کا نوٹس لے, ہماری میڈیا اس کا نوٹس لے, اور اس پر ہم اپنا فرض پورا کریں. کیوں انسانیت کا اتنا قتل عام ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. اگر تیمور میں کوئی مسیحی مرتا ہے اس کے لیے فوراً الگ ملک کا مطالبہ ہوتا ہے. اگر سوڈان میں کوئی مسئلہ آتا ہے وہاں مسیحی ان کے لیے الگ ملک کی بات کی جاتی ہے اور الگ ملک جلائے جاتے ہیں. لیکن اراکان وہاں کا مسلمان برما میں آج تحت تیغ ہو رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, انسانیت قتل ہو رہی ہے وہاں پر کسی پر جوں تک نہیں رنگ رہی. اس لیے میں آپ کی وساطت سے پوری پارلیمنٹ کو اور حکومت کو اور ذمہ داران کو اس انتہائی اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, یہی گزارش تھی میری, اور اسی پر میں بات کرنا چاہتا تھا. میرا خیال ہے کہ ہمارے دوسرے اراکین بھی اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوں گے اور علی وجہ البصیرت پوری قوم کی نمائندگی اور رہنمائی فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی آفتاب شیرپا صوبائی پوائنٹ آف آرڈر.